ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفار مکہ نے کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کا تعارف تو کروائیے، وہ کس جنس کا ہے؟ ام ہوا من فضہ ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ مالک کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب یہودیوں نے کیا کہا کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ دو ہے. عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. عیسائیوں نے کہا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ اکیلا اکیلا نہیں ہے بلکہ عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. مریم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، مریم بیوی ہے اللہ کی. 1 = 3، ایک برابر ہے 3 کے. اللہ، مریم، عیسیٰ، یہ تینوں مل کے ایک بنتا ہے. 1 3 ہے، 3 1 ہے. کفار مکہ نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب مالک کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو بے نیاز مانا جائے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا مانا جائے نہ اللہ کا باپ مانا جائے. وہ اولاد سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، چچاؤں سے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا ماں باپ ہے. اور اگر اس کی اولاد بنائی جائے تو وہ مالک کہتا ہے، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 90 ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جو اللہ کا ٹکڑا بناتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کا ساتھی بناتا ہے، اللہ کا ساجی بناتا ہے، وہ سن لے تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے اس کفریہ جملے کو سن کر آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ نہ رب کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی آل ہے، بلکہ وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے. الا الذین آمنوا، جہنم سے بچنے کی پہلی سیڑھی، جہنم سے بچنے کا پہلا راستہ، جہنم سے بچنے کا پہلا سٹیپ، جہنم سے بچنے کا پہلا گر، جہنم سے بچنے کا پہلا کلیہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. افسوس، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، اور اگر کوئی بھائی ہو جائے تو چندہ مانگنے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، 11ویں کی کھیر کھانے نہیں آیا. دوبارہ نہیں بلاؤ گے یہی ہوگا، نہیں آئیں گے. لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. یہود و نصارہ نے 2 اللہ کا نظریہ پیش کیا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 5 کہا. قوم نوح نے ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، وہ 5 کو پوجتے تھے. ہم کلمہ پڑھ کر، معاف کرنا، کسی کے جسم کے اندر پھوڑا بن جائے نا، پھوڑا سمجھتے ہیں نا، پھنسی، پھوڑا، پس پڑ جائے، گند پڑ جائے. اب جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا. اگر وہ اس کی تکلیف دے کر اوپر ہی اوپر ٹیوب مل کے پٹی باندھ دے، کیا خیال ہے یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ بے وقوف ہے نا، کیونکہ یہ تو اس کے اندر کینسر بن جائے گا، یہ زہر پھیل جائے گا. عقل والا کون ہے جو اس کو کاٹ کے اس کی گندگی نکال کے پھر دوائی لگا کے پٹی باندھ دے؟ انشاءاللہ اب تکلیف تو بیان کرتے ہوئے، آپریشن کرتے ہوئے تھوڑی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. میں اس کے لیے پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں. کفار نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، مشرکین مکہ نے کئی اللہ کا تصور پیش کیا. ایک اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، مریم بیوی ہے، عزیر بیٹا ہے، فرشتے بیٹیاں ہیں. جو جرم انہوں نے کیا وہی جرم قریب قریب ہم نے کلمہ پڑھ کر کیا. بزرگوں کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں. یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ محمد یار فریدی. اب آئیے ذرا اس کتاب کے اندر ہمارے کلمہ گو مسلمان کس کو اللہ مانتے ہیں اور کتنے اللہ مانتے ہیں، کون کون ان کے سامنے اللہ کی تصویر میں آتا ہے، ذرا آپ بھی سنیے. صفحہ 133 پہ کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں.
خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں. جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نبی بن کر آئے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ خدا کی اصل صورت ہے. یہ خدا بن کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور جو عرش پہ خدا ہے نا، جو اللہ عرش پہ ہے، محمد بے کدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. جو اللہ عرش پہ ہے وہ اور میرا پیر وہ ایک ہی چیز ہے. بتائیے پھر ہمارا جرم عیسائیوں سے کم ہوا؟ اللہ کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے بڑے درد کے ساتھ اپیل کرتا ہوں، شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسا جرم ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتایا گیا ہے، اگر اے انبیاء کی جماعت تم نے بھی شرک کیا تو اعمال تمہارے بھی برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہمیشہ کا نقصان پانے والے بن جاؤ گے. اے بھائی، جب شرک نبی کا معاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی شرک سے بچانے آئے، شرک سے روکنے آئے، شرک کرنے نہیں آئے. اللہ نے کیوں کہا کہ نبی تم بھی شرک کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا؟ نبی نے شرک نہیں کرنا تھا، وہ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے ہمارا اللہ کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ جرم نبیوں سے ہو جائے، ولیوں سے ہو جائے، بزرگوں سے ہو جائے تو رب ان کو بھی معاف. جب ان کو معاف نہیں کرتا تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ ہمارا معاف ہو جائے گا؟ یہ اسی کتاب کا صفحہ 136 ہے. وہی یہود و نصارہ کا جرم کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رازق خالق مانتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پیروں کو، جس طرح عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے نبیوں کو اللہ بنایا، ہم نے بھی یہ جرم کیا. صفحہ 136 پہ محمد یار گڑھی لکھتے ہیں، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. یہ جو اللہ ہے اصل میں میرے پیر کی صورت ہے. میرا پیر ہی اللہ کی صورت میں دنیا پہ آیا ہے، اور جو تم قرآن کو کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تقریر میرے پیر کی. یہ تو میرا پیر جو کچھ بولتا ہے یہ اس کی تقریر ہے. پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ بظاہر جو بابا فرید بیٹھا ہے یہ بظاہر بابا فرید ہے، باطن دے وچ اللہ. اصل میں اللہ پیر فرید کی شکل میں دنیا پہ آیا ہے. اب بتائیو یہ ایمان کام دے گا؟ یہ کسی کا ہو، غلطی سے پاک صرف محمد رسول اللہ ہے. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی حاجی، کوئی ولی غلطی سے پاک نہیں ہے. غلطی سے پاک صرف محمد رسول اللہ ہے. اور وہ بھی غلطی سے پاک کیوں ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس پر پہرا عرش والا دیتا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر؟ ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے جہنم سے بچنے والوں کی پہلی شرط، جنت میں جانے والوں کی پہلی شرط، وہ اللہ پر ایمان لائے. کیسا؟ کہ اپنے پیروں کو اللہ کر دکھائیں، اپنے پیروں کو اللہ بنا دیں، اپنے پیر کی تصویر کو اللہ کی تصویر کہیں، پیر کی تقریر کو اللہ کی تقریر کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، لوگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو ایک نور ہے، میں نے تو نور کو دیکھا. اور اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اگر اللہ نور کے پردوں کو ہٹا دے، مالک کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر خاک ہو جائے. عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا. نبی موسیٰ علیہ السلام دنیا پہ اللہ کو نہ دیکھ سکے، دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں مومن جنت میں اپنے اللہ کی کا دیدار کریں گے، لیکن یہاں اللہ والا معاملہ ہی ختم ہے. وہ کہتے ہیں ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. میرا پیر جو کچھ کہتا ہے یہی اللہ کا کلام ہے، اور یہی اللہ کا کلام میرے پیر کی باتیں ہیں، اللہ کی تصویر میرے پیر کی تصویر ہے. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. صفحہ 147.
خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جس سے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس کو تم خدا کہتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اور جس کو تم بندہ کہتے ہو یہ بندہ تو خود خدا ہے۔ تو کہاں گیا